وحاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند سے بلند تر فرما دیا، ایسا بلند سے بلند کہ اب کوئی جس قدر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرے وہ تعریف کی ابتدا ہی کر سکتا ہے، تعریف کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا بلند و بالا ہے کہ اس کی ابتدا کو تو پایا جا سکتا ہے لیکن انتہا نہیں پائی جا سکتی، جبکہ دیگر اولیاء، دیگر اصفیاء، دیگر اوتاد، دیگر اقطاب، دیگر ابدال، دیگر اغواص، بلکہ خیر التابعین، بلکہ صحابہ کی جماعت، بلکہ انبیاء کی جماعت، انبیاء میں اولو العزم کی جماعت، اور اولو العزم کے بعد جس کا مقام و مرتبہ ہے، ہر جگہ پر اس کی ابتدا بھی بیان کی گئی، اس کی انتہا بھی بیان کی گئی، اور یوں کہا گیا کہ اولیاء سے افضل اغواص ہیں، اقطاب ہیں، اور پھر اغواص ہیں، اور اغواص یعنی غوث کی جمع ہے۔ غوث کے بعد جس کا مقام آتا ہے جہاں غوثیت کی انتہا ہوتی ہے، پھر وہاں سے تابعیت چلتی ہے، اور تابعیت کی شروعات یہاں ہوئی ہے کہ غوث کے بعد تابعی، اور تابعی کی جہاں ابتدا ہوئی تو غوثیت کی انتہا ہو گئی، اور جہاں تابعیت شروع ہوئی اس کے بعد ایک مقام آتا ہے صحابہ کا۔ جب ادنا صحابی کی شروعات ہوتی ہے پھر اعلیٰ صحابی کا ذکر ہوتا ہے، اعلیٰ صحابی کے ذکر کے بعد اس میں جو بدری صحابی ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے، جو احد والے صحابی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ احد کے صحابی کی صحابیت کا مقام جہاں ابتدا انتہا ہوتی ہے اس کے بعد بدری کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اور جیسے ہی بدری کی ابتدا ہوتی ہے پھر خلفائے راشدین کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب بدری کی انتہا ہوئی تو خلفائے راشدین کی ابتدا ہوئی، اور خلفائے راشدین میں سیدنا صدیق اکبر جہاں پہ انتہا ہوتی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کی انتہا کے بعد کس کی شروعات ہوتی ہے؟ نبیوں کی شروعات ہوتی ہے، نبیوں کے مقام و مرتبہ کی ابتدا ہوئی ہے، اور اس میں اولو العزم پیغمبر ہے۔ اولو العزم پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا۔ جب اولو العزم پیغمبر ان سارے نبیوں کے مقام و مرتبہ کی انتہا ہوئی، جناب خلیل اللہ کی ابتدا ہوئی، اور پھر ہر کانسیپٹ کو دیکھا جائے، ہر صفوں کو دیکھا جائے، ہر لائن کو دیکھا جائے تو ہر لوگوں
کی کہیں نہ کہیں ابتدا ہے اور کہیں نہ کہیں انتہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی ابتدا و انتہا تو سب شمار کرا دی، بتا دی، لیکن جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی بات آئی تو کہا اولو العزم پیغمبر کی ابتدا ہے کہ ان کے پہلے پیغمبر کی انتہا ہوتی ہے، اور اولو العزم پیغمبروں میں جناب خلیل اللہ آتے ہیں، اور جب ان کی انتہا ہوتی ہے تو رسول اللہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور رسول اللہ کے مقام و مرتبہ کی ابتدا تو ابتدا ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منزلت و مرتبت و عظمت و رفعت و فضیلت کی اللہ تبارک و تعالی نے انتہا بیان نہیں فرمائی۔ پتہ چلا کہ ہر مقام پر ہر صاحبان فضیلت کی ابتدا تو بتائی گئی، انتہا تو بتائی گئی، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ابتدا بتائی گئی تو انتہا نہیں بتائی گئی۔ گویا کہ بریلی کے گنبد سے یہ آواز آئی کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہاں تک ہے تو یہ عیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعریف کی حد بیان کر دی جائے کہ یہاں تک ہے تو عیب ہے، اور پھر اس حدیث سے اعلیٰ حضرت نے کوٹ کرتے ہوئے، اس سے اخذ کرتے ہوئے کہا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی، انتہا کے عیب سے بھی اللہ نے تجھے پاک کر رکھا ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور پھر اسی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اور صفات بیان ہوئی تو اور کمالات بیان ہوئے، اور ان کمالات کا حال یہ ہے کہ ہم تو دلیلوں کے ساتھ مانتے ہیں، ہم تو شواہدات کے ساتھ مانتے ہیں، ہم تو رسول اللہ کے اعجاز کو کتابوں سے جانتے ہیں، ہم تو رسول اللہ کے کرامات کو کتابوں سے جانتے ہیں، اولیاء کی جماعت سے جانتے ہیں، تابعین کی تابعیت سے جانتے ہیں، جب علماء کی نیابت سنتے ہیں تو ان سے جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رسول اللہ سے عشق کرنا کسی کتاب سے نہیں سیکھا، کسی شواہدات سے نہیں سیکھا، کسی دلیلوں سے نہیں سیکھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کی تو ٹوٹ کی محبت کی، اور کسی بھی محبت میں کسی دلیل کی چاہش ان کو نہیں ہوئی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوئی۔ چنانچہ مقام صلح حدیبیہ کو اٹھا کے دیکھا جا سکتا ہے کہ عروہ آتے ہیں، عروہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں قریش کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے سکندر کو بھی دیکھا، میں نے اس سے پہلے نجار کو بھی دیکھا، میں نے اس سے پہلے بڑے بڑے تاج والے روم والے بادشاہوں کو دیکھا، اور جو سونے کی کرسیاں پر بیٹھتے تھے، سونے کی دسترخوان پہ بیٹھنے والے ہوتے تھے، سونے کے برتنوں میں کھانے والے ہوتے تھے، میں نے ان کے دربار کو بھی دیکھا، ان کی درباری کو بھی دیکھا، ان کے یہاں کے حسن و جمال کو بھی دیکھا، ان کے یہاں کے رنگ و روغن کو بھی دیکھا، لیکن جو کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں دیکھا ہے میں نے کبھی کہیں اور نہیں دیکھا۔ کیا تھا آخر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی کرسی پر تو بیٹھتے نہیں تھے، اس لیے کہ سونا مردوں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سونے کے بستر پہ آرام نہیں کرتے تھے، جبکہ کتابوں میں آتا ہے کہ کھجوروں کی چھالوں بھری بستروں پر آرام کرتے تھے، اور جب ایسے نبی جو اب اس طرح سے زندگی سادگی کے ساتھ گزار رہے ہوں تو پھر عروہ نے یہ کیوں کہا کہ میں نے بادشاہ روم کو دیکھا، بادشاہ قیصر کو دیکھا، بادشاہ کسریٰ کو دیکھا، لیکن کسی کو اس طرح کا سا نہ پایا جیسا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ آخر کیوں؟ جب پوچھا اے عروہ تو نے تو دنیا والوں کو دیکھا اور ہر جگہ کا قاصد بن کے آیا، کہیں نہ کہیں کا تو پیغامور ہوا، کہیں نہ کہیں سندیشہ لے کے جانے والا ہوا، تو نے ہر مقام و مرتبت دیکھے، پھر تو نے کیسے کیا ہو گیا؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تم پر چڑھ گیا؟ کہا نہیں، میں نے جو دیکھا ہے نا وہ تمہاری سوچ سے بھی ورا ہے، وراء الورا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ان کا جادو مجھ پر چڑھ گیا، بلکہ اگر تم بھی وہ والہانہ محبت دیکھ لو گے تو تم پر بھی ان کا جادو چڑھ جائے گا۔ کہا عروہ نے میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صلح حدیبیہ مقام حدیبیہ ہے، اور مقام حدیبیہ پر
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانثار جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا یا میں نے انہیں دیکھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا کہ ایک نبی ہے جس کا اعلان نبوت ہے اور اس کے چاہنے والے ہیں، جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ان کے جانثار اتنا ان سے عشق کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے وضو کے گرتے ہوئے پانی کے قطروں کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اٹھا دیتے ہیں۔ میں نے بادشاہ کو دیکھا، قیصر روم کو دیکھا، کسرا والوں کو دیکھا، اچھے اچھے تاج والوں کو دیکھا، سب کے آداب بھی دیکھے، سب کی عزتیں بھی دیکھی، لیکن جیسی عزت اور جیسا ادب محمد رسول اللہ کا دیکھا میں نے کسی اور نہیں دیکھا کہ قطرے آب بھی زمین پر گرنا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ارے قطرے آب تو قطرے آب ہے، اس میں کچھ نفاست جھلکتی ہے، لیکن وہ پیغمبر جب اپنا تھوک شریف، اپنا لعاب بھی اگر کہیں تھوکتے ہیں تو زمین پر ٹپکنے سے پہلے صحابہ ان لعاب کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، کوئی اپنے چہرے پر ملتا ہے، کوئی اپنے رخسار پر ملتا ہے، کوئی اپنے زخمی جگہ پر ملتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ ایسا نہیں کہ گھن سے بلکہ مچل مچل کر، حتیٰ کہ بعض تو ایسے صحابی ہیں جو اس میں لڑ جھگڑنے کی اسی صورت پر نظر آتی ہے، اور سب لعاب دہن ٹوٹ کر کے لیتے ہیں، اپنے اپنے سعادت مندی کے ساتھ اپنے ماتھے پر مس کرتے ہیں، ملتے ہیں اور اپنے رخسار کی زینت سمجھتے ہیں۔ میں نے ایسی محبت اور ایسا عشق، آج تک ایسا ادب کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن ہاں، نجدیوں کے امام اپنی کتاب میں اہل عرب کے نجدی، اور انہوں نے اپنی جانی اس وقت آج سے 100 سال پہلے علماء حرم میں جو نجدی امام، نجدی مفتی، اس کا حال یہ تھا کہ اس نے اپنی کتاب میں اسی حدیث کو، اسی مقام کو لکھا اور لکھ کر کے بتایا کہ کیا وجہ تھی کہ صحابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسالہ آب غسالہ یا آب وضو کو زمین پر جانے سے روک لیتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لعاب دہن زمین پر پھینکتے تھے، یعنی آپ جب تھوک شریف کو زمین کی زینت بناتے تھے، تو کیا وجہ تھی کہ صحابہ زمین پر گرنے نہ دیتے، اپنے ہاتھوں پر لیتے، اپنے ماتھوں پر مسل لیتے، مل لیتے؟ کیا وجہ تھی؟ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کے دل جلانے کے لیے وہ ایسا کر رہے تھے۔ بتاؤ، کیا رسول اللہ نے کہا تھا کہ دشمنوں کا دل جلانے کے لیے تم میرے تھوک شریف کو اپنے چہرے پر ملو؟ کیا رسول اللہ نے کہا تھا کہ عروہ آ رہا ہے، قریش کے کافروں کا پیغام ور آ رہا ہے، قاصد آ رہا ہے، سندیشہ لے کر آ رہا ہے، اور پھر معاہدہ کرنا چاہتا ہے، قیصر روم اور کسرا کے بادشاہوں کا پروردہ آ رہا ہے، اس کا دل جلاؤ، اس کو دکھاؤ کہ ہم اپنے نبی سے ایسی محبت کرتے ہیں؟ لیکن اس نے اپنی کتاب میں لکھا، مفتی حرم نے، کہ ہاں، حالانکہ ایسا کہیں نہیں لکھا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے پر کہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، ما یحملکم علی ھذا، اس چیز پر تمہیں کس چیز نے ابھار دیا؟ اے صحابیوں، اے جانثاروں، اے عاشقان میرے عاشقوں، ذرا تمہیں میں پوچھتا ہوں کہ یہ کام کرنے پر تمہیں کس چیز نے ابھار دیا کہ میں تھوک رہا ہوں تو تم ہمارا تھوک اٹھا کر کے اپنے چہرے پر ملتے ہو، میرا قطرہ آب وضو زمین پر ٹپکنے سے پہلے اپنی سعادت مندی سمجھتے ہو کہ ہم زمین کے گرد و غبار پر آپ کے قطرہ آب وضو کو ٹپکنے نہ دیں، اس سے پہلے اپنی زینت بنا لیں، اپنے رخسار کو مل لیں، تاکہ اس چمکنے والے پانی سے رسول اللہ کے نور کا صدقہ جو ملا ہے، اس نور کے صدقے میں ہمارا چہرہ بھی پر نور ہو جائے۔ کس لیے کیا؟ تاکہ ہمارا چہرہ بھی پر نور ہو جائے۔ لیکن وہ محمد بن صالح فوزان کہتے ہیں کہ ہاں،
علماء حرم میں جو اس وقت کے نجدی امام کے مفتی تھے اپنے فتویٰ میں لکھا، وہ اس لیے لکھا، کہا کہ مجھے تو کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، بس اپنے دین کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور محبت کو ظاہر کرنے کے لیے قریش مکہ کی طرف سے، کافران مکہ کی طرف سے جو قاصد اور سندیشہ لے کر آنے والے عروہ آئے تھے نا، عروہ بن مسعود کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے ہم اپنے نبی سے اتنے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، جو اپنے نبی سے اتنی ٹوٹ کے محبت کرے کہ ان کا قطرے آب وضو کو زمین پر گرنا برداشت نہ کرے، تو جان لو عروہ تم اگر فوج بھی لے کر آؤ گے تو ہم اپنے نبی کی حفاظت کے لیے جان دے بیٹھیں گے۔ یہ بتایا تھا کہ ہم نے اس لیے کیا تھا، یہ بتایا تھا کہ ہاں کفار و مشرکین یا گستاخان رسول کے دل جلانے کا طریقہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ تو پتا چلا کہ آج بھی اگر گستاخوں کی ٹولی موجود ہو، آج بھی اگر اسلام کے دشمن موجود ہو، آج بھی اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرنے والے موجود ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق کر کے ان کا دل جلاؤ۔ یہ دل جلانا رائگاں نہیں ہے، فضولت نہیں ہے یا فضیحت نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ جو صحابہ کی سنت ادا کرے گا تو ما انا علیکم ما انا علیہ واصحابی، جو مجھ پر ہے اور جو میرے صحابہ کے راستے پر ہے وہی حقیقت میں اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو پتہ چلا گستاخان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول کا گستاخ ہو، جو انبیاء کا گستاخ ہو، جو دین اسلام کا دشمن ہو، ان کا دل جلانا صحابہ کی سنت ہے۔ ان کا دل جلاؤ، ایسے ایسے عمل کرو جو شریعت سے تصادم نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں وارفتہ ہو کر کرو۔ آج آپ کا ہر عمل رسول اللہ کی محبت میں ہی تو ہوتا ہے۔ میلاد رسول کی محبت رسول اللہ کی محبت میں ہے، میلاد رسول کی محفل رسول اللہ کی محبت میں ہے، میلاد رسول آمد رسول پر چراغاں کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں تو ہے، جلوس سے میلاد رسول نکالنا یہ رسول اللہ کی محبت ہی میں تو ہے۔ اور جو کام شریعت مطہرہ سے متصادم نہ ہو، وہ لڑائی نہ ہو، اس سے ٹکر نہ کھائے، وہ سارے کے سارے کام مباح ہیں اور وہ سارے کے سارے کام جائز ہیں، بلکہ بعض کام تو صحابہ کی سنت بھی ہیں، اور ان کاموں میں سے گستاخوں کے دل جلانا صحابہ کی عظیم سنت نظر آتی ہے۔ اور صحابہ کی عظیم سنت ہے دل جلاؤ، کس کا؟ گستاخان رسول کا۔ اب ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ جو گستاخ رسول ہے جب وہ ایک گستاخی کرے تو اس کا تو مقابلہ کریں گے، لیکن ہاں ہم کثرت کے ساتھ حضور پر پہلے سے زیادہ درود شریف بھیجیں گے۔ جیسا کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابی سے پوچھا، جب بعض صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو۔ کہا یا رسول اللہ میں اتنا وظیفہ پڑھتا ہوں، کیا میرا اتنا وظیفہ پڑھنا ٹھیک ہے؟ رسول اللہ نے آپ جیسا کہ فرمایا کہ نہیں، مزید اور بڑھا دو، بہتر ہے کہ اور بڑھا دو، بہتر ہے کہ اور بڑھا دو۔ سوال ہوتا رہا، جواب ملتا رہا، سوال ہوتا رہا اور ارشاد گرامی ہوتا رہا کہ جس قدر چاہو مجھ پر درود شریف پڑھو۔ تو صحابی بھی عاشق رسول ہوا کرتے ہیں، اور ایسے عاشق کہ کہا اب میں کوئی وظیفہ پڑھتا ہی نہیں سوائے رسول پاک کو درود بھیجنے کے۔ تو پتا چلا درود بھیجنا عاشقان رسول کا وتیرہ ہے، اور درود کثرت کے ساتھ بھیجنا یہ والہانہ عشق و محبت میں وارفتہ لوگوں کا کام ہے کہ جب جب حضور پاک کا ذکر ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ رسول پاک کا ذکر ہو، اور پھر مسلمان ہو، سنی ہو، رسول اللہ کی دیوانگی کا دعویٰ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو سن کر درود پاک نہ پڑھے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میرا ذکر سنا اور پھر مجھ پر ضرور درود شریف نہ پڑھا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ یہ ظلم بمعنی قتل و ظلم اور غارت گری کے نہیں ہے، بلکہ لیکن اگر نہ بھی ہو یہ معنی تو یہ معنی بڑا شدید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ان پر بارہا درود بھیجا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اس بات کی مستحق ہے کہ ہمہ وقت ان پر درود شریف بھیجا جائے۔ اب جو کوئی ایک مرتبہ اپنے کوٹری سے بیٹھ کر کے اپنے کمبختوں مردودوں لعینوں کی گود میں بیٹھ کر کے حضور پاک کی ایک مرتبہ گستاخی کرے، ہر عاشق کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے رسول اللہ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے۔
کیوں؟ اس لیے کہ عاشق کا کام تو گردنیں اڑانا ہے. من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کا گستاخ ہو، گالی دے، رسول کی گستاخی کرے، کسی نبی کی توہین کرے، فاقتلوہ، اسے قتل کر دو، اسے سزا دو، اس کی گردنیں اڑا دو. لیکن ہم جمہوریہ نظام میں ہیں، نظام جمہوریت کے تحت ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ جو دوگلی پالیسی چل رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایک مردود بارہا حضور پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، اور پھر حکومت نظر انداز کر رہی ہے، حکومت بارہا اسے نظر انداز کر رہی ہے. پھر ایک زمانے پہلے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدتنا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر پر لے کر، ان کی زوجیت پر لے کر، ان کے نکاح پر لے کر، ان کی وداعی پر لے کر حملہ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر حملہ کیا تھا. آج وہ پھر حرامی، وہ حرام زادہ پھر آج اپنی گندی زبان کھولتا ہے. اور کیوں نہ کھولے کہ جو کوئی گستاخ ہوتا ہے وہ حرامی ہوتا ہے. اور میں اپنی طرف سے نہ کہتا ہوں بلکہ یہ تو رحمان کی بولی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو گستاخ رسول ہے، جو رسول کا دشمن ہے، عتل بعد ذلک زنیم، وہ حرام کی اولاد ہے. سورہ قلم اٹھا کر پڑھا جا سکتا ہے کہ جو کوئی گستاخ رسول ہو اس کے نطفے میں خرابی ہے، وہ حرام کی اولاد ہے، وہ حرام زادہ ہے، وہ حرامی ہے. اور یہاں تو بھائی ٹوپی کرتا والے بھی ایسے نصیب ہو جاتے ہیں، تو پھر مندروں میں بیٹھ کر گھنٹہ ہلانے والا پجاری کیوں نہ حرامی ہو سکتا ہے؟ لوگ یہ جو بات کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تم ایک کام تو ضرور کر سکتے ہو، جو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہیں اس کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ، یا اگر اس سے بھی عاری ہو، بزدلی زیادہ غالب آ چکی ہے، تو پھر بیٹھ کر اپنے گھروں میں جہاں جہاں موقع ملے حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجو. ہماری جماعت میں طرح طرح کے مجاہدین موجود ہیں جن کی جہاد کی وجہ سے انہیں جیل کی قید و بند مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے. اور ہماری ہی جماعت کے علماء بھی ایسے ہیں جنہوں نے ناموس رسالت پر اپنی زندگی وقف کر دی، اور اس دیوس اور مردود حکومت نے اسے قید و بند کی مشقت اٹھانے پر مجبور کر دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ عشق رسول ہے. تمہارا جرم کیا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی جرم نہیں ہے. اور قرآن بتاتا ہے کہ قرآن شریف، قرآن پاک میں یہ موجود ہے کہ یہود و نصارہ سے تم دوستی نہیں کر سکتے. یہود تو چھوڑو، ہنود یعنی ہندو سے تم دوستی اور محبت نہیں کر سکتے. موالات تو بڑی چیز ہے، دوستی نہیں کر سکتے، ان سے تعلقات قائم کرو. تو کس طرح سے کہ سیاسی طور پر قائم کرنے میں فقہیات سے یہ چیز نکلتی ہے کہ سیاسی طور سے تو آپ فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں، لیکن دلی محبت کفر ہے. اگر ترک موالات کے لیے جو کفر کا حکم دیا گیا، کیوں؟ موالات کیا ہے؟ مودت، محبت ولی سے بنتا ہے، ولی مانے محبت ہے. اور ترک موالات اسی لیے کہا گیا کہ کسی ہندو سے دلی محبت نہ کرنا، کہ دلی محبت کرنا کافر و مشرک سے کفر کرنا ہے. اور اس لیے کہا کہ جس سے تم محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو اور محبت کرتے ہو، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نجس کہا ہے، حالانکہ تم سے زیادہ وہ نہانے والا موجود ہے. ہم سردیوں میں نہاتے بھاگتے ہیں کہ ہمارے پاس مسائل موجود ہیں. اگر یہ کنڈیشن ہو تو صرف وضو کرنے سے کافی ہو جائے گا، تیمم کرنے سے کافی ہو جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے وہ اپنی صفائی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، ظاہری طور سے تو ہم سے زیادہ صفائی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا اگر وہ سارے دریا کو نچوڑ کر اپنے بدن پر استعمال کر لیں، لیکن انما المشرکون نجس، اللہ ارشاد فرماتا ہے مشرک نجس ہے، مشرک غلیظ ہے. وہ چاہے کئی ہزار لیٹر پانی سے اپنے آپ کو صاف کرے، اچھے کوالٹی والے شیمپو اور صابن لگا لے، لیکن قرآن نے کہہ دیا وہ نجس ہے، تو پھر وہ کتنا ہی اچھا حسین و جمیل نظر کیوں نہ آئے. قرآن نے کہہ دیا، رحمان نے کہہ دیا، تو پھر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں. ایسے لوگوں سے دوستی تو کجا
ان سے موالات نہ کریں، ان سے دل لگی نہ کریں۔ اور آج ہمارے معاشرے کا ماحول یہ ہے کہ کوئی کسی کی غیر مسلم لڑکیوں سے عشق کر بیٹھتا ہے، اس سے موالات کر بیٹھتا ہے اور اس سے دل دے بیٹھتا ہے اور دل سے محبت دے بیٹھتا ہے۔ پھر ہماری کچھ بہنیں بھی ہیں، ہماری کچھ بیٹیاں بھی ہیں، ہمارے معاشرے کی کچھ عظیم عورتیں بھی ہیں جو بھگوا لیفٹ ٹریپ کا شکار بھی ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ منہ کالا بھی کراتی ہیں اور اپنے معاشرے کا منہ بھی کالا کراتی ہیں، اپنے گھر والوں کی بھی عزت نیلام کرتی ہیں، حتیٰ کہ پورا معاشرہ ان کی وجہ سے شرمسار ہو جاتا ہے۔ جبکہ قرآن نے کہہ دیا یہ نجس ہے، اور بھی قرآن نے کہہ دیا یہود و ہنود یہ سب کے سب تمہارے دشمن ہیں۔ اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر ان کے پنڈتوں کو دیکھ لو، ان کے رہبروں کو دیکھ لو، ان کے پیشواؤں کو دیکھ لو، معاذ اللہ رب العالمین۔ کل کا تازہ بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ دشہرا پر پتلا ہی تو جلانا ہے، پتلا ہی تو جلانا ہے، نہیں جلا سکتے۔ بتاؤ وہ کس مسلمان کو یہ چیز برداشت ہو سکتی ہے؟ لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ ہم نے سننا، پھر اپنے گھر کو لوٹ جانا، پھر ٹھنڈی آہیں بھرنا، پھر وہی کھانا کھانا، پھر وہی چادر اٹھا کر کے ململی چادر کے سائے تلے سو جانا، گرمیاں لگ رہی ہیں ایسیوں کی ٹھنڈک میں سو جانا۔ بتاؤ ایسے ظالم جو آج یہاں دنیا میں موجود ہیں، کوئی عاشق رسول ہوگا جو انشاءاللہ ان کا خاتمہ کرے گا۔ لیکن یہ بات تم کب تک چھوڑو گے کہ جو کوئی اپنے مذہب کے پیشواؤں کا گستاخ ہو سکتا ہے، اپنے معبودوں کا گستاخ ہو سکتا ہے، جو 33 کروڑ گدھوں، بلوں، بندروں، کتوں اور خنزیر سوروں کی عبادت کر سکتے ہیں، تو ان کو کیا غیر گزرا ہے کہ وہ تمہاری عبادت پر تانا نہ مارے؟ انہیں کیا گیا ہے کہ وہ تمہارے اسلام کے بارے میں برا نہ کہے؟ ارے جو اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو نہیں مانتا تو پھر جو نظر نہ آنے والا پروردگار ہے، جو ہم بغیر دیکھے جس پر ایمان لائے ہوئے ہیں، بتاؤ وہ ہمارے اوپر حملہ کیوں نہ کرے گا؟ لیکن ہاں وہ کل کے مسلمان تھے کہ اپنی زندگی کو داؤں پر لگاتے تھے اس بات پر کہ رسول پاک کی گستاخی نہیں برداشت کریں گے، اپنی زندگی گزار دینا برداشت کریں گے۔ آج کیوں نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ آج اس لیے کہ دنیا ہم پر غالب آ چکی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اپنے بعد اپنے پیچھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کا غم نہیں ہے، مجھے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک بات کا خطرہ ضرور ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے جھمیلوں میں الجھ پڑو گے۔ آج ہم لوگ دنیا کے جھمیلوں ہی میں تو الجھ پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں گھر بنانا ہے، ہمیں مکان بنانا ہے، ہمیں لوگوں کے سامنے اپنا اسٹیٹس بلند کرنا ہے، دنیا کے سامنے بہت ساری بات کرنی ہے، اور پھر ہمارے ہی اندر موجود ایسے گستاخان رسول ہیں جو جسٹیفائی کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ قرآن میں غلطی، وہی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلطی، اور وہی کہتا ہے کہ رحمان عز و جل نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں غلطی ہے۔ اب بتاؤ کہ جب رحمان پر غلطی کا الزام ڈال سکتا ہے اور اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، قرآن پر الزام ڈالتا ہے کہ اس میں غلطی ہے، اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو عیب پوشی کرتا ہے، عیب ڈالتا ہے اور الزام ڈالتا ہے، اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، تو ان کی ایسی مردود جماعت بھی ہے جو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے اس کے ڈیفنس میں کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ گستاخی نہیں ہے۔ اگر یہ گستاخی ہے تو تمہارے فلاں مولوی کی کتاب میں یہ کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے یہاں کی کتابیں کھنگالی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت نے تو بے پڑھے کہا ہے، میں نے ان پڑھ کہہ دیا، اس میں کیا غلطی ہو گئی؟ ارے ہم نے تو پہلے بتایا بے پڑھے کا معنی تو یہ نکلتا ہے کہ بغیر پڑھے لکھے بھی بول رہا ہے، بتا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، لیکن ان پڑھ، ان ایجوکیٹڈ، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اور ایسی جماعت مردود موجود ہے جو اپنے مفتی کا لیبل دیکھنے کے لیے، اپنی جماعت کا ہوگا دیکھنے کے لیے اس کے چوغے کے آگے اپنا سینہ سپر کر کے چلے آئے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے۔ اور ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہہ دیں اور ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کہہ دیں تو شرک و کفر کا فتویٰ لگتا ہے، جبکہ یہ تو ہم نے کسی اور سے نہیں سیکھا بلکہ ہم نے قرآن سے سیکھا ہے۔ اللہ نور السماوات، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت بیان فرماتا ہے، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ مومنوں کا مددگار ہے،
ولی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اور جب اللہ ولی ہے کس کا؟ مومنوں کا. وہ کیا کرتا ہے؟ مومنوں کو ظلمت سے نکال کر کے روشنی کی طرف پھیر دیتا ہے, اپنے نور کی طرف پھیر دیتا ہے. اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی شان بیان کی, الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اپنے حبیب کی شان اللہ بیان کرتا ہے, اے محبوب آپ پر ہم نے وہ کتاب نازل کی ہے کہ جو نور کی طرف بھیجتی ہے ظلمت سے نکال کر کے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو ملاحظہ کرو, وہ بھی ظلمات سے پھیرتے ہیں, نور کی طرف لے کے آتے ہیں. اللہ اپنی صفت بیان فرما رہا ہے کہ وہ بھی اپنے مومنوں کو ظلمت سے نکال کر کے نور کی طرف پھیرتا ہے. اب بتاؤ یہ صفات متفرق ہے؟ نہیں, بلکہ یہ دونوں صفات سیم ہے. اللہ بھی ظلمت سے نکال رہا ہے اور نور کی طرف پھیر رہا ہے. رسول اللہ کو بھی کہہ رہا ہے, اے رسول تم بھی لوگوں کو ظلمت اور تاریکی سے نکال کر کے نور کی طرف, روشنی کی طرف پھیرنے والے ہو. یہ دونوں سیم چیز ہے. پھر تو شرک کا فتویٰ ہونا چاہیے قرآن پر کہ قرآن نے دونوں صفات اللہ کی بھی بیان کی, رسول اللہ کی بھی بیان کی, اور یہ دونوں صفات بالکل سیم ہے کہ اللہ بھی مومنوں کو نور کی طرف بھیج رہا ہے اندھیرے سے نکال کر, رسول اللہ بھی نور کی طرف بھیج رہے ہیں, روشنی کی طرف اس کی رہنمائی کر رہے ہیں. کہاں سے نکال کر؟ ظلمت سے نکال کر. تو پھر کیا بیان ہوگا؟ بیان یہ ہوگا ہم جو یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں خدا سمجھ کے نہیں, خدا کا بندہ سمجھ کے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے مانتے ہیں. اور ہم کسی بھی ولی سے جب ان سے استمداد چاہتے ہیں, مدد چاہتے ہیں, تو خدا سمجھ کے نہیں, بندے خدا سمجھ کے کہتے ہیں. تو پھر کہتے ہو کہ پھر دونوں تو صفت سیم ہے, تو کہنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی طاقت ہے, اللہ کی اپنی ذاتی طاقت ہے, اپنا ذاتی کمال ہے, اور رسول اللہ کو جو عطا ہوئی ہے, جو رسول اللہ کے پاس جو طاقت ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی دی گئی طاقت سے ظلمت سے پھیرتے ہیں اور روشنی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. تو پھر بولو کہ آج ہم یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں, یا غوث مدد کہتے ہیں, یا علی مدد کہتے ہیں, یا کوئی بھی ولی کا نام لے کر کے مدد چاہتے ہیں, تو یہ ہم انہیں خدا سمجھ کے نہیں بلکہ خدا کی عطا سمجھ کے کہ ان کے پاس وہ پاور اللہ نے دیا ہے اور یہ ڈیوٹی لگائی ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں کہ ملنگ شاہ سرکار مدد کرتے ہیں, غوث پاک بغداد سے مدد کرتے ہیں, بلکہ یہ بھی تو قرآن نے کہا ہے کہ مدد تو ولی کامل بھی کرتے ہیں اور مدد تو عام نیک بندہ بھی کرتا ہے. ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھی مولا بنایا ہے اور نیک بندوں کو بھی مولا بنایا ہے. تو مولا جاننے والوں دیکھو, مولا کے معنی مددگار ہے, اس لیے جبرائیل امی بھی مددگار ہے اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بھی مددگار بنایا ہے. تو جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں, جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کر رہے ہیں, ان کے خلاف عاشقوں کے لیے ایک مورچہ کھولنا ہے. وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ حضور پر درود شریف بھیجنا ہے, کثرت کے ساتھ حضور پر درود شریف بھیجنا ہے. تو آج کی تقریر کا اختتام درود شریف پر ہوگا, تو پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.